نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے بہت بڑا۔ نبی کے مقابلے میں جو بھی ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے، یہ صحابہ سے چیز ملتی ہے۔ بدر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، وہ کہتے ہیں میرا والد کفار کی طرف سے آیا، بار بار میرے آگے آئے، لیکن میں رستہ بدل ہوں کہ میری تلوار سے قتل نہ ہو، کسی اور کے ہاتھوں قتل ہو۔ لیکن وہ جنگ کا ماحول ہی ایسا بن گیا کہ بار بار وہ میرے سامنے آئے، بار بار میرے سامنے آئے، تو بالآخر میں نے تلوار سے اس کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو بھی قتل کیا کہ کافروں کی طرف سے آیا ہے، قتل، فنش۔ میرا رشتہ اللہ کے نبی سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہوگا میرا تعلق اسی سے ہوگا۔ سب رشتے کاٹ دیے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، بدر میں کفار کی طرف سے آیا تھا، قتل کر دیا انہوں نے۔ تو نبی کی عزت سب سے آگے، نبی کی حرمت سب سے آگے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا مسلمان سے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ابو سفیان ابن حرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، تو قریش کی طرف سے بدعہدی ہو گئی تھی، اسے ڈر تھا کہیں جنگ نہ چھڑے، تو وہ حضور سے بات کرنے آیا اور کہنے لگا صلح کی مدت کو بڑھا دیا جائے۔ تو آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، وہ اٹھ کے چلا گیا اور اپنی بیٹی کے پاس گیا، ام حبیبہ کے پاس۔ ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، تو جب وہ حضور اپنی بیٹی سے ملنے گیا، بستر پہ بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا، تو کہنے لگا بیٹی باپ کے آنے پر بستر بچھایا جاتا ہے یا لپیٹا جاتا ہے؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ کہنے لگی آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بستر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافر ہیں، اس بستر پہ میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ اور کہنے لگے تم بڑی بگڑ گئی ہیں، تھے آگے مدینے آگے تو بڑی بگڑ گئی ہیں۔ تو پھنکارتا ہوا چلا گیا غصے سے کہ میری بیٹی نے میرے لیے بستر، لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ بیٹی کا تعلق رسول اللہ سے ہے، تو جو حضور کا دشمن وہ اس کا دشمن۔ بدر کے قیدی جب قید ہوئے نا، بدر کے لوگ، تو اس میں ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر ایسے صحابی ہیں کہ یہ امیر خاندان کے تھے، ایسی ایسی خوشبوئیں لگاتے تھے اس وقت، مہنگی ترین خوشبو، کہ جس گلی سے جن راہوں سے مصعب بن عمیر گزرتے تھے تو لوگ ان کی خوشبو کے سونگھنے کے لیے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ اور مصعب بن عمیر کے لمبے لمبے سلکی بال، تیل لگا ہوا، کنگھی ٹور شور واوا ان کی بنی ہوتی تھی، مہنگے 200 درہم کا جوڑا اس زمانے میں وہ پہنتے تھے جب قریش میں قحط ہوتا تھا، اتنے امیر آدمی تھے۔ اللہ کی شان مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو باپ نے کہا لا دے کپڑے سارے، چل جوتی لا، کپڑے لا، چل، ننگا کر دیا۔ ماں کو بڑی شرم آئی کہ جوان پتر ہے اور سارے کپڑے اتار دیے اس کو، چل نکل جائے ادھر سے، چل۔ تو ماں نے 300 درہم دیے اور ایک چادر دی کہ پتر ہے 70 ڈھانپ لے اسے۔ تو وہ 70 ڈھانپ کے آئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مصعب بن عمیر سامنے سے گزرے تو حضور نے ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیوں آپ کو مصعب بن عمیر کی پہلی حالت یاد آ گئی کہ یہ وہ ناز و نعمت میں پلا ہوا بچہ اور دین کی خاطر کپڑے اتروا دیے۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مثالیں کہ دین ایسا زبردست ہے بھائیو، ہم لوگ اس کی قدر نہ کر پائے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی۔ دین کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ ہمیں موت پہ پتہ چل جائے گا، جب روح نکلے گی سب پتہ چل جائے گا، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، تسبیح کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا تھے، اللہ کیا تھا، رسول کیا تھا۔ یہ تو موت بھی سب کچھ کھل جانا ہے جب ان اعمال کے اجر سامنے آئیں گے۔ اللہ نے کیوں نہیں شو کیا ایک ایک نیکی پہ کیا اجر دے گا، نہیں دکھایا، نہیں بتایا ہے، صرف دکھایا نہیں کہ ہم اتنے کمزور دل کے ہیں کہ اگر ہم اس اجر کو دیکھ لیں جو ہمیں ملنے والا ہے نیک اعمال پر، یہ کلیجے ہی پھٹ جائیں، مر جائیں ہم لوگ، کہ بہتا ملنے سے بھی بندہ مر جاتا ہے۔ انسان تو اتنا کمزور پیدا ہوا ہے کہ یہ زیادہ تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ خوشیاں بھی اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
اب بدر میں ان کا بھائی قید ہو گیا، ابو عزیز نام تھا اس کا، تو ایک صحابی ان کو باندھ رہے تھے، ابو عزیز کو باندھ رہے تھے، تو مصعب سامنے سے گزرے، مصعب نے کہا یار ان کو ٹکے بن ذرا، یہ دے ہاتھ پیر باندھ اچھی طرح، تو ابو عزیز کہنے لگا تو میرا بھائی ہو کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے مضبوطی سے باندھ، تجھے کہنا چاہیے تھا میرے پر آنو چھڑ دے، تو کہتا ہے اس کو مضبوطی سے باندھ، وہ کہنے لگا چپ، تو میرا بھائی نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے، محرز ان کا نام تھا صحابی کا، کہ محرز میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہیں ہمارے ہم قطع کر دیں گے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں۔ تو کہنے لگے خوب باندھ، ماں بڑی امیر ہے اس کی، بہت پیسہ تجھے بھیجے گی، تو اس کی ماں نے 4000 درہم اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے بھیجے، بعد میں پھر ابو عزیز بھی مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایسے زبردست۔ تو اسلام کے علاوہ سب تعلق ختم۔ ایک صحابی تھے عبداللہ، یہ منافقوں کے سردار کا بیٹا تھا، پکے صحابی۔ غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ ہوا جس میں اماں عائشہ پہ تہمت لگی تھی، اس میں سورہ منافقون نازل ہوئی، واپسی پر یہ لوگ بات کر رہے تھے، رئیس المنافقین نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ہم اب جب مدینے جائیں گے نا تو عزت والے ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے بڑی گستاخی کی بات کی، اپنے کو اس نے اعز کہا، عز کہتے ہیں عزت والا، اذل کہتے ہیں ذلت والا، تو اپنی طرف اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ان قریب ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ اور حضور کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ اب ان کے بیٹے عبداللہ نے بات تو سن لی، تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی گھوڑے سے اتر کے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ میرا باپ گزرے تو میں ذرا اس کو ذرا ٹھکائی کروں۔ تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جب گزرا تو گئے تھلے اترو جیزا، تھلے آؤ ذرا، تو کہے کہ میں ذلیل کمینہ انسان، حضور عزت والے، کہنے لگا پتر میری بیزتی ہوں ڈئی ہے، تو سارے نے سامنے منو ذلیل کرن دے، وہ کہنے لگا کہو گے تے جان داں گا ورنہ ادھر ہی گردن اتاروں گا تیری، تو کہے میں ذلیل کمینہ، حضور عزت والے، تلوار گردن پہ رکھی ہوئی باپ کے۔ تو اور عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا نا یہ کہا کرتا تھا کہ سارے قبیلے خزرج کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں، یہ باپ کی بڑی عزت بڑا احترام کرتے تھے، لیکن جب اس نے حضور کی شان میں کے خلاف یہ بات کی تو کہا اب نہیں، اب تلوار گردن پہ رکھی کہ کہہ میں ذلیل کمینہ، حضور عزت والے، اس نے کہا میں ذلیل کمینہ، حضور عزت والے، کہ چل ہوں جا، چل اب جا۔ تو حضور کے پاس آئے عبداللہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ آپ کے بارے میں بہت نازیبہ کلمات کہتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار کے آپ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، منافق تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا، منافق ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہم تو ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کریں گے، وہ اگرچہ ہمارے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے انجام تک بھی پہنچا اور برا انجام اس کا ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ کبھی خاموش نہیں رہتے تھے کہ کوئی حضور کے بارے میں ایسی بات کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی، صلح ہو رہی تھی، تو عروہ بن مسعود آئے پہلے اور انہوں نے آ کر ساری جانکاری لی، سب کچھ دیکھا، سارا ماحول دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی رسپیکٹ عزت نہیں دیکھی جیسی عزت محمد کے ساتھی ان کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے دیکھا حضور اگر تھوک پھینکتے ہیں تو صحابہ اپنا ہاتھ آگے کر لیتے ہیں، آپ اپنا ناک صاف کرتے ہیں تو صحابہ اپنا ہاتھ کرتے ہیں، اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جب یہ کو بات کرتے ہیں تو خاموشی سے آگے ہو کے توجہ سے حضور کی بات سنتے ہیں، اور حضور کی مجلس میں صحابہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھے، ساکت توجہ سے بات سنتے ہیں۔ ایسی عزت احترام میں نے کسی جگہ نہیں دیکھی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے محبت کا صحیح مفہوم لوگوں کو یہ بتایا تھا۔ جب صحابہ حضور کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ محبت ہے حضور آپ سے۔ تو حضور کی محبت جنت میں لے جانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول بھی تم سے محبت کرے تو پھر امانت کو ادا کرنا۔ جب کسی کے پاس تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے وہ مطالبہ کرے جی باجی میرے پیسے واپس کرو، تو چون چرا نہ کرو، پھر کل آئیو پرسوں آئیو دے دیاں گے، اتھیاں دوڑ چلیں یار دے دیں گے، یہ والی باتیں نہیں۔ اس کی امانت واپس کرو، اس کو پیسے اس کے واپس کرو۔ لوگ چونچراں بڑی کرتے ہیں، پیسے کسی کے دبا کے بیٹھے ہوتے، دینے کو جی نہیں چاہتا۔ حق کسی کا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے لیکن دینے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا امانت جب تمہارے پاس رکھوائی جائے اور وہ تم سے آ کر مطالبہ کرے کہ میرے پیسے واپس کرو، امانت واپس کرو، واپس کرو اس کو۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور جب تمہارا کوئی پڑوسی بنے تو پھر اپنا اچھا سلوک اس کو دکھاؤ، برا سلوک ہی نہیں اس کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اتنا اونچا میوزک کر دیا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے۔ ہم تو ہر جگہ ایذا ہی ایذا پہنچانے کے چکر ہے، تکلیف دینے کے چکر میں۔ گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو سگریٹ نکال کے پینا شروع، ہاتھ دھو گئے۔ تمہیں پتہ ہے کہ سگریٹ سے کے دھوئیں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دھواں چھوڑ رہے ہیں، لیکن تمیز نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کے سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں اور دھواں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ سارے تو وہاں سگریٹ والے اور نشئی ہیں نا کٹھے ہوئے ہوتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار جن کو یہ دھواں ناگزیر ہے۔ تکلیف دینا کسی مسلمان کو حرام درجے کی چیز ہے، حرام ہے۔ کسی مسلمان کو ہم ایذا نہیں پہنچا سکتے کیونکہ مسلمان کا مقام ہی اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ کچھ نہ پوچھے۔ تو جو چیز حضور کو پسند تھی صحابہ کو بھی وہی پسند تھی رضوان اللہ علیہ۔ مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے اور کہنے لگے آپ ہی نے کلمہ پڑھا ہے۔ نابینا تھے ابو قحافہ اس وقت، سفید بوٹی کی طرح ان کے سر کے بال تھے چٹے۔ تو حضور نے فرمایا بڑے میاں کو گھر میں رہنے دیتے، میں خود ہی آ کر اسلام کی دعوت ان کو دیتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، ان کو آپ کے پاس آنے کا بھی تو اجر ملے گا، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں۔ تو ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد کو حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہ خوشی کی بات تھی، لیکن اس پر آپ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں خوش اس وقت ہوتا اگر میرے باپ کی جگہ آپ کے چچا کلمہ پڑھتے، اگر ابو طالب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے دنیا سے جاتے تو مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اگر آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ عجیب چیز تھی۔ تو جو چیز حضور کو پسند اس کام کو انہوں نے جاری رکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان حضرات کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تھا نا تو یہ ان کو کھجور کا شربت پلاتے تھے جس کو نبیز کہتے ہیں۔ تو اور یہ سستا شربت تھا عرب میں، بہت ہی سستا شربت، جس طرح بندہ ٹھنڈے پانی جو روز آپ کھول کے نہیں تھے، سستا ترین شربت۔ تو نبیز سستا تھا عرب میں، دودھ میں ذرا ویلیو تھی، شہد پلا دو یہ ذرا اچھا تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ لوگ اتنے امیر ہو کر لوگوں کو نبیز پلاتے ہیں، تو دودھ پلایا کریں، آپ کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے۔ عباس بہت امیر آدمی تھے، تو آپ دودھ پلایا کریں، لوگوں کو شہد پلایا کریں، کیونکہ فلاں فلاں قبیلہ دودھ بھی پلاتا ہے شہد بھی پلاتا ہے، آپ تو نبیز دیات رکھے رہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم دودھ بھی پلا سکتے ہیں، ہم شہد بھی پلا سکتے ہیں، لیکن ہم تو لوگوں کو نبیز ہی پلائیں گے۔ کیا وجہ اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دن ہم لوگوں کو نبیز پلا رہے تھے تو اللہ کے حبیب بھی اس موقع پر تشریف لے آئے، تو آپ نے کہا ہمیں بھی پلاؤ۔ ہم نے حضور کو کھجور کا شربت پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مزے کا ہے، اس کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ لو جی جاری رکھیں گے حضور، آپ نے کہہ دیا جاری رکھیں گے بس۔ تو اس سنت کو جاری رکھا کہ حضور نے فرما دیا تھا اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ کی عجیب۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسے سنتوں کے عاشق تھے، راستے میں چلتے چلتے سواری پر اپنی سواری انہوں نے جنگل کی طرف موڑ لی، شاہراہ کو چھوڑ دیا، ادھر موڑ لی۔
تو لوگوں نے کہا آپ کس طرف نکل گئے؟ کہا میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ اس موقع پر اس جگہ پر پہنچ کے سواری آپ نے اس طرف موڑ لی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاؤں لگے میری سواری کے پاؤں بھی ادھر پڑ جائیں تو یار میرے لیے ذریعہ نجات ہے۔ وہ یار ایسا عشق، ایسی محبت۔ حضور کو کدو گوشت بہت پسند تھا، کدو اس پہ گوشت پڑا ہو آپ کو بڑا پسند ہوتا تھا۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے سبزیوں میں سب سے اچھی سبزی تو کدو ہی لگتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ تو جو پسند حضور کی تھی صحابہ نے اپنی پسند وہی بنا لی، جو چیزیں حضور کو ناگوار گزرتی تھی صحابہ اس سے کوسوں دور ہو گئے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا کہ یہ حضور نے نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سنت پہ چلنے والا